السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ پاکستان IMF کے ساتھ اپنی جو ڈیل ہے، رکی ہوئی ڈیل، اس کو واپس ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو IMF کی ڈیل ہے، اس کا انٹرنیشنل کانٹیکس میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے اس کے کیا نقصان اور فائدے ہو سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ چیز سمجھنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیکاز اس میں اکنامک سے انوالو ہوتی ہے، اکنامک ٹرمینالوجیز انوالو ہوتی ہیں اور بہت سارے فگرز نمبرز انوالو ہوتے ہیں، جس سے ایک ایوریج تھنکنگ پرسن کنفیوز تو ہوتا ہے، مگر ہمارے لیے یہ بہت ضروری اس لیے کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم ایک الیکشن میں ہم نے جانا ہے، تو ہمیں بینگ سٹیزنز اور نیشنلز آف پاکستان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اکانومی چل رہی ہے، کس طرح سے ملک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور IMF کا اسپیشلی اس ہماری اکانومی میں کیا عمل دخل ہے۔ سو یہ میں پہلی جو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے کرسٹلینا جارجیوا، جنہوں نے 2-3 دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے، بلکہ IMF کی طرف سے نصیحت کی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے وہ ایک فنکشننگ کنٹری بن کر کے رہے اور وہ اس ڈینجرس پوزیشن میں دوبارہ اس کو نہ آنا پڑے جہاں پر اس کو ڈیپتھ یا لون کی ریسٹرکچرنگ کروانی پڑے۔ اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ IMF جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پلانز کے ذریعے پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ ملے، ان کی پروٹیکشن ہو، نہ یہ کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی۔ ایک اور نیوز میں آپ کو رائٹرز کی شو کر رہی ہوں۔ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے رائٹر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشورنس دے اس بات کی کہ اس کے پاس یہ جو جون اینڈنگ ایئر ہے، فسکل ایئر جون میں جو اینڈ ہوگا ابھی 3 مہینے بعد، اس تک جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیشٹ جو ہے، کمی جو ان کے پاس ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی ان کی قسط جو اگلی قسط ان کو واپس ہم نے دینی ہوگی جون میں، وہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس کو ایشورنس چاہیے، اور وہ ایشورنس کیا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان looks towards Saudi Arabia, World Bank and AIIB, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یہ، for revival of IMF loan، یعنی پاکستان کے جو فرینڈز ہیں جیسے سعودی عرب ہو گیا، جیسے چائنا ہو گیا، وہ کچھ پیسہ جو ہے ہماری بینکس کے اندر پارک کریں جس سے IMF کو شیورٹی ملے کہ ان کے پاس پیسہ ہوگا ہمیں واپس کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ورلڈ بینک اور IDIAB یہ لوگ بھی جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ منی دیں تاکہ ہمارے بینک میں پارکنگ ہوئے منی کی۔ یعنی یہ سب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF بہت ساری مزید کڑی شرائط بھی پاکستان کے اوپر عائد کر رہا ہے، جس کا میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، یعنی کہ ایک ڈبل ایج چل رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی پیسہ لے کر اپنے پاس رکھو، اور اس کے بعد آپ اپنی عوام کے اوپر بھی جو ہے مختلف قسم کی آسٹیرٹی میجرز یعنی کہ ٹیکسز بڑھاؤ تاکہ وہاں سے پیسہ کلیکٹ کر کے آپ ہماری جو ہے وہ قسط دینے کے قابل ہو۔ یعنی 2 طریقے سے، ڈبل طریقے سے IMF جو ہے وہ اپنی شرائط لاگو کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ ریلیٹڈ بات ہے کہ چائنا نے ہمیں جب یہ لون کا پیکج شروع ہوا تھا 2019 میں، اس وقت سے اب تک چائنا نے ہمیں 1.2 بلین پہلے سے ہی انسٹالمنٹس دے چکے ہیں، اور اب جو مزید انسٹالمنٹ پاکستان ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ 1.3 بلین کی ہے، جو کہ حساب دار کہہ چکے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ پیسے ہمیں دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ $2 بلین جو ہے نا وہ بھی ہمارے ادھر پاک کر لیں ہمارے ملک میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے ابھی پچھلے ہی 1-2 دن پہلے ٹرکی کو $5 بلین دیے ہیں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ وہاں پہ پاک ہو جائے ان کے بینک میں، بیکاز یہ بینک میں جو شو منی کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ کے بینک میں ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو جو دنیا کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی ہے، ڈالرز دینے ہیں، لینے ہیں، چیزیں منگوانی ہے، تو وہ فلو ایزی ہو جاتی ہے، بیکاز لوگوں کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ پہ نہیں ہو، آپ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا آپ کو ان کی پیمنٹ کرنے میں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو جو ورلڈ بینک ہے اس سے بھی پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 1 بلین آلموسٹ وہاں سے ان کو ملے، اور ورلڈ بینک سے، اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو AIIB۔
یہاں سے ملے. سو یہ تو ہم پاک کروائیں گے دوسرے ملکوں سے اور دوسرے آرگنائزیشن سے لے کر کے, لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کے IMF جو کنڈیشنز بہت ساری لگا رہا ہے, وہ میں نے یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کی ہیں تاکہ جلدی سے ہم ان سے گو تھرو ہو سکیں. کہ ایک تو انہوں نے ایڈیشنل جو ٹیکس لگا دی ہیں, GST ٹیکس جو ہے ریٹ وہ 17 to 18% بڑھانے کا کہہ دیا ہے کہ اب ہر جو آپ کی لائک کموڈیٹیز ہیں جیسے آٹا, چینی, گھی, دال وغیرہ, ایوری تھنگ, ہر چیز پہ 17 to 18% مزید ٹیکس لگ کر کے ان بلٹ اس پروڈکٹ میں آئے گا. تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہمیں مزید مہنگی وہ چیزیں ملیں گی اشیاء. اور اسی طرح سے کہ پاور کی جو ٹیرف ہے اس کو 7 روپیز پر یونٹ پہلے ہی بڑھا دیا گیا ہے IMF کے کہنے پر. اور اس کے علاوہ IMF نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل پاور سرچارج لگاؤ جو روپیز 3.82 پر یونٹ جو گیس کی ٹیرف کے اوپر لگاؤ, جو اسپیشلی IMF کے قرضہ دینے کے لیے سرچارج لگے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ سرچارجز ہیں جو کہ ابھی خبروں میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ IMF کے کہنے پر ہی ڈالر کو جو ہے وہ روپی کو فری فال ہونے کا اجازت دے دی گئی ڈالر کے مقابلے میں, اور روپی کی جو قیمت ہے $1 خریدنے کے لیے وہ بڑھتے 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 اب آل ٹائم لو جو ہے وہ ہائی بلکہ کہنا چاہیے 285 روپیز میں اب آپ $1 خرید سکتے ہو. اور یہ کمپیریزن میں اس کو کہتے ہیں آل ٹائم لو پرائس ہے, روپی کی ہو گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے. اس کے علاوہ انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی ایک لگانے کے لیے بولا ہے, یعنی پیٹرولیم جتنا بھی یہاں پہ بنے گا یا ایکسٹریکٹ ہوگا اس پہ بھی ایک مزید ٹیکس ہوگا, پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بینک جو لونز دیتا ہے اور بہت ڈفرینٹ اسکیمس جو نکالتا ہے ان پر بھی انہوں نے بولا کہ 300 بیسس پوائنٹس جو ہے وہ تم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو, یعنی 17% جو کہ پہلے ہی بہت ہائی ریٹ ہے اس کو بڑھا کے 20% کے اوپر لے جاؤ. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے IMF نے کہا ہوا ہے, اور ان میں سے کافی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. اور یہ بالکل کل بلکہ پرسوں کی ایک اور بھی خبر یہ میں نے شیئر کی یہاں پہ کہ IMF کنڈیشن کو میٹ کرتے ہوئے پاکستان نے لگژری آئٹمس کے اوپر 25% سیل ٹیکس مزید لگا دیا ہے. یعنی لگژری آئٹمس پہ تو ڈیفینیٹلی ٹیکس لگنا چاہیے, بیکاز اگر ہم اتنے بری حالات سے گزر رہے ہیں تو لگژری آئٹمس کی کیا ضرورت ہے. لیکن انہی میں کچھ ایسے بھی آئٹمس آ جاتے ہیں جیسے موبائلز ہو گئی, جیسے کمپیوٹرز کی ایسیسریز وغیرہ ہو گئی, پارٹس ہو گئے, تو وہ بھی اگر اس میں اکثر اسی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو وہ تو اسینشلس ہیں, اور دیٹ مینس کہ وہ اسینشلس بھی لینے جو ہے پاکستان میں لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی سلسلے میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل مجھے ملا 2019 کا, جس میں انالائز کیا گیا ہے کہ جو IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ریسکیو ہوتا ہے یا ایک ٹریپ ہوتا ہے. اور اس آرٹیکل میں ایک ڈفرینٹ اکانومسٹ کے انٹرویوز ہیں, اور اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا. شاہد حسن صدیقی کراچی بیسڈ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بولا کہ the basic focus of this program is stabilization now and growth later. Like یہ اتنی سی جملے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ IMF کے جو پروگرام ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تمہارا ملک بچ جائے, بس اسٹیبل ہو جائے اور ڈیفالٹ سے بچ جائے, اور گروتھ کی جہاں تک بات ہے وہ لیٹر ہے, وہ بعد میں سوچنا, ابھی تو صرف اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن history tells us کہ at the end of these programs Pakistan's average growth rate remained the lowest in South Asia since 1988. یعنی ہر دفعہ جب ہم IMF کے سے یہ لون لیتے ہیں اور اس کی قسطیں پوری کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے ہم نے, تو ہم اپنے آپ کو ایک بہتر پوزیشن میں پانے کے بجائے ہم اتنی ہی زیادہ بری کنڈیشن میں اور ایک بالکل وینٹیلیٹر قسم کی پوزیشن میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں, اور ہمیں فوری طور پہ دوبارہ سے IMF کے آگے بیگنگ کرنی پڑتی کہ ہم ایک اور ڈیل دے دو, ایک اور قرضہ دے دو, تاکہ ہم پھر اپنی اسٹیبلائزیشن یا سروائیول یا اپنے وینٹیلیٹر سے تو ایٹ لیسٹ اتر سکیں. تو یہ ایک لائک وشس سرکل کہنا چاہیے, وشس سائیکل میں IMF ڈال دیتا ہے. اس کا پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے کوئی ترقیاتی ہمارے کام ہو سکیں. کیسر بنگالی انہوں نے بھی ان کا بھی انٹرویو
اس میں شامل ہے, اور اس میں انہوں نے بولا کہ IMF پیکیج مینس نتھنگ مور دین سم ٹائم ٹو فل دا بیلنس آف پیمنٹ گیپ, از جسٹ اے بریدنگ اسپیس. لائک یہ کوئی ایسا لون نہیں ہے جس کو لے کر کے اگر ہم 1 بلین روپیز لے کر کے IMF سے اور ہم اپنے ملک میں کوئی ترقیاتی منصوبہ بنا لیں, کوئی انڈسٹری لگا دیں, کوئی ایسا اسکیمز بنا لیں جس سے ہماری انکم, ہمارے لوگوں کی انکم میں اضافہ ہو, ہماری گورنمنٹ کی انکم میں اضافہ ہو, اور ہمیں دوبارہ نیکسٹ ٹائم قرضہ نہ لینا پڑ جائے. لیکن وہ ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے IMF کا یہ پیکج کہ ہم صرف اتنا ہی اس میں سے اپنے لوگوں سے کھینچ کے نکال کر اور IMF کو دیتے رہیں, بلکہ اور اس میں کوئی ترقیاتی کام کا کوئی چکر نہیں ہوتا. This dollar deficit will further push Pakistan to look to the IMF. Like یہ بالکل وہی والی بات دوبارہ سے ریپیٹ. اور یہاں آپ دیکھیں ایک اور انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا I believe the IMF has brought Pakistan to this stage deliberately, یعنی جان بوجھ کر IMF نے اس سٹیج پر ہمیں لے کر آئے ہیں. اور now both IMF and FATF will force Pakistan to carry out multiple drastic structural economic reforms mainly related to terrorism financing. یہ کیونکہ 2019 کا آرٹیکل ہے, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ FATF نے بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ڈالا, جس کی اور گرے لسٹ میں ہمیں ڈالے رکھا, اور انہوں نے بولا کہ بلیک لسٹ میں تم لوگ کو جلدی سے جانا پڑے گا. تو بڑی مشکل سے ہم اس سے بچے تھے. بہرحال FATF کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیں ٹیرر کنٹری ڈکلیئر کر دے اور ہم پہ سینکشنز لگ جائے, اور بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں اسپیشلی یورپ کے ممالک وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا بند کر دیں. اور IMF کا کیا کام ہے کہ ہمیں سخت سے سخت قرضے دے جو ہمیں واپس کرنا اس طرح سے پڑے کہ ہم اپنے ملک کے ہی لوگوں کو لائک اسکویز ڈاؤن کریں. جب ہم ان کے اوپر ٹیکسز زیادہ لگائیں گے, ہم ہر چیز ان کے اوپر مہنگی کر دیں گے, تو پھر ان کے لیے کوئی نئی انڈسٹری لگانا ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز بن جائے گی, ان کے لیے موومنٹ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, ان کے لیے لائک سوشلائزنگ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, لوگوں سے ملنا مشکل ہو جائے گا, اور لائک وہ بالکل آئسولیٹڈ ہوئیں گے اور اسکویز ڈاؤن ہو جائیں گے. تو دس از دا تھنگ وچ this type of IMF loans do with people, and I can tell you I have written an article about this few years ago جس میں میں نے کافی کنٹریز کی ایگزامپلس دی تھی جنہوں نے IMF کو اپنے ملک سے کک آؤٹ کر دیا, بیکاز IMF نے ان کو اتنا زیادہ اسکویز کر دیا کہ وہ کسی مطلب بالکل زیرو بھی مائنس میں ان کی اکانومیز چلے گئیں. لیکن ایک اور بات یہاں پر نوٹ کرنی بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ IMF کا یہاں آنا, اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پرو یو ایس اور پرو دس IMF نیریٹو کیوں بلڈ اپ کیا گیا, کیوں کروایا گیا, بیکاز the US and their allies did not want, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ ہو, ہماری دوستی لائک رشیا کے ساتھ ہو, ہماری دوستی افغانستان کے ساتھ ہو, کیونکہ اس گورنمنٹ کے آنے کے فوراً ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ CPEC اتھارٹی کو بند کر دیا گیا, CPEC کا جو کام ہے وہ اسٹال ہو گیا. اس کے علاوہ رشیا سے جو ہم ڈیل کرنا چاہ رہے تھے سستے آئل اور سستے کروڈ آئل وغیرہ کی, وہ ہم نہیں کر سکے. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بہت ہی پازیٹیو ریلیشن شپ چل رہی تھی, بیکاز ساری پیس ٹاک میں پاکستان لیڈ کر رہا تھا, اور ہم نے ان کو US کی فورسز کو وہاں سے نکلنے کے لیے افغانستان کو افغانیوں کی ہیلپ کی, اور ہمارے ریلیشنز اتنے اچھے چل رہے تھے. لیکن اس گورنمنٹ کے آتے ساتھ ہی کیا ہوا کہ جو افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات اور تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. تو اسی چیز کو میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ رشیا اور چائنا نے کیا کیا, اس کا رد عمل انہوں نے کیا شروع کیا, کیونکہ رشیا اور چائنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ریجنل اینٹی بنائیں جس میں رشیا اور چائنا کے ساتھ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی الائڈ ہوں, ایران بھی الائڈ ہو, افغانستان بھی الائڈ ہو, اور پاکستان بھی الائڈ ہو, اور یہ سب مل کر کے ایک بہت بڑا ریجنل بلاک, اور اتنا بڑا یہ ریجنل بلاک بن جا رہا تھا کہ اس نے پورے دنیا کی اکانومی کو ڈومینیٹ کر لینا تھا. تو بہرحال ان کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں. انہوں نے طالبان کے ساتھ, افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے کہ ان کو وہ سستے ریٹ پر آئل, گیس اور ویٹ تینوں چیزیں دیں گے, بیکاز آپ کو پتہ ہے افغانستان کو لائک آئسولیٹ کر دیا نیٹو اور یورپ نے, اور
یو ایس نے اور ان کے ساتھ کوئی بھی بزنس نہیں کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو رشیا اور چائنا اب آگے بڑھ کر کے افغانستان کو ایز اے اسٹیٹ ایز اے نیشن بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہی اسٹیپ اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ نیکسٹ آنے والی ڈیکیڈز میں افغانستان رشیا اور چائنا کو اپنا ایز اے ایلائی پریفر کرے گا۔ اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ بھی رشیا نے کروڈ آئل کی ایک ڈیل کر لی ہے، اور ان کی طرف سے جو پہلی کنسائنمنٹ ہے وہ نیکسٹ منتھ یہاں پہ پہنچے گی، اور رشیا نے یہ بولا ہے پاکستان کو کہ یہ پہلی کنسائنمنٹ جب تمہارے پاس پہنچ جائے گی پھر ہم اس ڈیل کو پکا کریں گے، بیکاز ظاہر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہو گیا ہے کہ کہیں یو ایس کے پریشر میں آ کر وہ اس کو منع نہ کر دیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پہلی ٹرانچ آنے دو، کنسائنمنٹ آنے دو، پھر ہم تمہارے ساتھ یہ پکا ڈیل کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ رشیا افغانستان رشیا اور افغانستان کے اور دیگر نیبر انہوں نے ایک کلب بنا لیا ہے جس میں وہ پیس اور جو اکنامک لائک کوآپریشن کی جو وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کلب میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں سارے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جن میں آپ کو بتاتی ہوں تاشقند، ازبکستان اور لائک مزید اور بھی ہوں گے، ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہرحال چائنا، رشیا اور یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ ایران بھی ہوگا، اور پاکستان کو بھی آئی تھنک سو یہ انوائٹ کریں گے کہ آپ بھی اس کلب کا ممبر بن جاؤ۔ تو دیٹ مینس کہ یہ جو ریجنل اینٹی بنانے والی بات ہے جو میں آپ سے کر رہی ہوں، اس کو بالکل سیریسلی لے رہے ہیں لائک چائنا اور رشیا۔ سو یہ جو پرو یو ایس نیریٹو خام خواہ میں جو ہم پہ امپوز کیا گیا یو ایس کی طرف سے، اسپیشلی دباؤ ڈالا اس نئی گورنمنٹ کے اوپر، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس سے پاکستان کو کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی ریئل جو ہے وہ بینیفٹ ان کو دیا جا رہا ہے، پاکستان کو ملے گا اس سے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم مزید نظر بھی رکھیں گے، اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر تو واقعی ہم سب کو بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ تھینک یو۔